میں یہ سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کو پالش کرنے کے لیے اور فکری طور پر ان کو صحت مند رکھنے کے لیے حکومتوں کا ہی کردار ہوتا ہے۔ نوجوان جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی حکومت کا ایک روشن مستقبل ہوتے ہیں۔ پہلی تو بات یہ کہ ان کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے اور ان سے بیزار نہیں ہونا چاہیے اور ان کو بچوں کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے۔ تو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ایک تلخ حقیقت ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اقل شیء کم از کم جو یہ آپس کے اختلافات ہیں نا، ان کو تھوڑا سا کم کر دینا چاہیے۔ نوجوان نسل بہت پریشان ہے یہ حکومتی اور سیاسی کشمکش اور اختلافات کی وجہ سے، اور جو اس قدر زیادہ کردار کشی تک جاتا ہے نا جی اختلاف، یہ بلا شبہ نوجوان نسل کی فکر کو بہت زیادہ متاثر کرتا ہے۔ تو بہر صورت یہ ایک بنیادی بات ہے، اتفاق کی ایک برکت ہوتی ہے۔ جب حکومتوں میں اکٹھ ہوتا ہے، ایکا ہوتا ہے، تو اس کی ایک خاص برکت ہوتی ہے۔ اور کرنے والے کاموں میں سے سب سے اہم ترین کام جو اس وقت ہمارے وطن کی میں یہ سمجھتا ہوں سب سے بڑی ضرورت ہے اور نوجوانوں کے لیے بہت مفید ہے، وہ یہ کہ جو تعلیمی معاملات ہیں نا، ان پر بڑی کڑی نظر رکھی جائے اور ان کو بڑا منظم کیا جائے۔ تو تعلیمی معاملات کو بڑا منظم کرنا ہوگا، اور جو محنت کرنے والے طلبہ ہیں، ذہین طلبہ ہیں، تو یہ غربت یہ جرم نہیں ہے۔ اور اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کا نوجوانوں کی تربیت میں اور ان کی ذہن سازی میں جو کرنے والا دوسرا کام ہے، یہ جو سوشل میڈیا ہے، انٹرنیٹ ہے، تو اس میں ویب سائٹس آپ سمجھتے ہیں کچھ ایسی ہوتی ہیں، بڑی حیاسوز ہوتی ہیں، آئی ڈیز ہوتی ہیں، ان کو کنٹرول کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ میڈیا اور سوشل میڈیا جو ہے، اگر حکومت اس پہ ذرا کڑی نظر رکھے تو یہ نوجوانوں میں ایک نیا جذبہ اور ایک نیا ولولہ پیدا کر سکتے ہیں۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ یہ بھی میرے وطن کی تلخ حقیقت ہے کہ کچھ ایسے معاملات ہیں ہمارے ملک میں کہ جن کو بالکل شتر بے مہار چھوڑا ہوا ہے، اور وہ ہمارے نوجوانوں میں نا جی ہمہ وقت جنسی شہوات کو ابھارنے کا ہی کام کرتے ہیں۔ ان سب کاموں کے لیے وہی بات ہے جو میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ حکومتی سطح پر بڑے اہتمام کے ساتھ فکری سیمینار ہونے چاہیے، فکری سیمینار ہونے چاہیے۔ دیکھیں ہمارے نوجوان اس وقت کچھ چاہتے ہیں، تلاش کرنا چاہتے ہیں، کسی منزل پہ پہنچنا چاہتے ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ جب حکومتی ذمہ داران جو ہیں انہوں نے سیاست کو ایک اکھاڑا بنایا ہوا ہے جس کے منہ میں جو آتا ہے، یقین مانے کسی وقت تو ایسے بیانات اور سلسلے ہوتے ہیں، شرم آتی ہے کہ جانوروں والے کام ہم نے شروع کر دیے ہیں۔ یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں، اگر حکومت اس کا خیال کر لے تو انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے نوجوانوں کے لیے۔ اچھا سر، میں آپ کی بات پہ نا یہاں پہ مجھے وہ چیزیں ذہن میں آ رہی ہیں کہ کچھ سال پہلے چلے جائیں، ایک دہائی اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو ہوا کرتا تھا کہ انجینئر بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، آئی ٹی اسپیشلسٹ بنے گا، آرمی میں جائے گا، اس طرح سرو کرے گا۔ اب تو میرا بچہ ولاگر بنے گا، اب تو میرا بچہ یہ ولاگ بنائے گا۔ اب یہ نوجوان تو اس طرف چل پڑا، باقاعدہ پری پلان۔ جس پہ ہم بات کرتے ہیں، اگلے مرحلے پہ بات کریں گے۔ دیکھیں حالات یہ ہیں کہ درجنوں نوجوان ایسے ہیں، ہمارے ایک صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں نے سروے کیا اور میرے تجربے میں یہ بات ہے، میں نے ایک نوجوان سے پوچھا بیٹے آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کہنے لگا جی وہ کیا ہوتا ہے؟ او مائی گاڈ! جب آپ فکری سیمینار نہیں کریں گے، جب آپ ایک توڑ جوڑ کی سیاست میں ہی لگے ہوئے ہیں، آپ کے اندر وہ جذبہ ہی نہیں ہے نوجوانوں کو لے کے چلنے کا، اچھا وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ زندگی میں آپ نے پہلی دفعہ مجھ سے سوال کیا ہے کہ زندگی کا بھی کوئی مقصد ہوتا ہے، آپ مجھے بتائیں یہ کیا آپ کہنا چاہ رہے ہیں مجھے؟ یہ تو حالات ہیں ہمارے نوجوانوں کے۔